وعلى قائد المجاهدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں بھی سوا پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 15ویں پارے کے ربع تک کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے صلاۃ تراویح کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں اللہ رب العالمین بہت اہم امور کی جانب توجہ دلاتے ہیں اور معاشرتی برائیوں کا اور اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وفائے عہد کا حکم دیا گیا ہے کہ جو وعدہ کیا جائے، جو عہد کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے اور اس عہد کو پورا کیا جائے۔ آپس میں چاہے کسی معاشرے میں کسی قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس کی پاسداری کا حکم ہے، کسی مسلمان بھائیوں کے آپس میں کوئی عہد یا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کی پاسداری کا حکم ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا دین بھی کامل نہیں ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو وفائے عہد کا حکم دیا گیا اور خوف الہی، خدا کے خوف کا، کہ ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے خوف سے مضبوط رکھیں، بھر کے رکھیں، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر نیکی کی بنیاد اور ہر نیکی کا جڑ ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں خوف خدا کا نہ ہونا تمام برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے۔ تو خوف الہی کا حکم دیا گیا، تقوی کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد صبر و ثبات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپس کے معاملات کے اندر جو لوگ صابرین اور شاکرین ہوں گے اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور وہ ایک واقعہ اس ضمن میں تفسیر ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو حساب کتاب سے پہلے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کی طرف بھیج دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ جنت کی طرف جائیے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا، حساب کتاب ہوا نہیں، آپ لوگ کون ہو جو بغیر پوچھے اور اسی طرف آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ تو وہ اپنا تعارف کرائیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ کیا ہے۔ تو صبر اور شکر کا یہاں پر حکم دیا گیا اور تقریباً 72 مقامات کے اوپر قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ نماز وقت پر قائم کی جائے اور زکوٰۃ بر وقت دی جائے۔ اور یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہی آخرت کے اندر کامرانیاں اور کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی اور میوزک روح کی غذا ہے، تو قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے کہ روح کی غذا اور دل کے اطمینان کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر جتنی بار کیا جائے اس سے روح کو بھی سکون ملے گا اور دل کو چین اور قرار ملے گا۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں سے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور ان کے اوپر جو ہلاکت ہے اور بربادی کی گئی اس کا ذکر کیا گیا کہ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ اور شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کے ساتھ جب آئے گا تو وہ شیطان اپنے ان پیروکاروں سے کہے گا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں نے تو تمہیں صرف بہکایا تھا، پسلایا تھا، اور میں نے تو کوئی پٹی جو تمہیں پڑھائی تھی وہ ساری غلط تھی، لیکن میں نے تم پہ زبردستی کوئی نہ کی، تو تم نے جو اپنا جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ اب میرے سر پر مت لا دو۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور تم نے اپنے گناہوں کا بدلہ اور کفارہ ابھی دیکھ لیا ہے، اب مجھ پر الزام نہ لگاؤ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس دعا میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ میرے شہر کو پرامن بنا دے۔ امن کے درخواست کی جاتی ہے، امن کے لیے دعا دی جاتی ہے۔ گویا کہ کسی بھی معاشرے کی سب سے بنیادی جو ضرورت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مانگی وہ واقعی میں امن و امان کی صورتحال ہے، کہ امن و امان اگر ہوگا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بقیہ نعمتیں، وہ ساری چیزیں نعمتیں لگیں گی، لیکن اگر کسی معاشرے میں امن نہیں ہوگا تو اس کے بعد بقیہ نعمتیں وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا کہ یہ مجرمین فرشتے ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے
جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے کپڑے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہ وہ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اگلے رکوع میں تخلیق بشریت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اب اس انسان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ ناکام اور نامراد ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں تفصیل کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نافرمانیوں کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی اور اس پورے بستی کو ہلاک کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی بندے کے شمار کے لائق نہیں ہے، کوئی ہنسا اس کو گن نہیں سکتا، کوئی ٹیکنالوجی اس کو گن نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس قدر نعمتیں میں نے تمہارے اوپر برسائی ہیں کہ اگر تم چاہو بھی تو اسے شمار نہیں کر سکتے، اور تم چاہو بھی تو اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو یہ جس چیز کو شریک کرتے ہیں وہ چیز اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی چیز کی تخلیق کر سکے۔ اور پھر مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی، تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم اس کے لیے ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے تم زندہ درگور کر دیتے ہو، لیکن تم کتنے گمراہ اور سنگ دل ہو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اپنے لیے تم بیٹیوں کو ذلت کا مقام محسوس کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ فرشتوں کو جوڑتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگلی رکوع میں اللہ کی دیگر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو شہد ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہترین نعمت ہے، اور شہد کی مکھی اور اس کی پوری روٹین کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا کہ یہ انسانوں کے لیے کس طرح شہد فراہم کرتی ہے، کہ یہ فطرت کی وہ سرگوشیاں ہیں کہ جس کی رہنمائی میں وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، اپنے چھتے پہاڑوں پر بھی بناتی ہے، درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پر اور ٹہنیوں پر بناتی ہے، اور اس کے دل میں یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ اس چھتے کے اندر پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، پورا نظام قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر پوری بحث کی ہے اور اس کی تفصیل فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایک نگران ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ اور رانی ہوتی ہے، اور باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام ہوتا ہے کہ کوئی مکھی اگر کسی زہریلی چیز کا رس لے کر آتی ہے تو اسے وہی چیک کیا جاتا ہے اور سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو اس مکیوں کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جو ہے نا سوسائٹی ہے، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی اصلاحات رکھی ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام رکھا ہے، عدل و انصاف کا پورا معیار رکھا ہے، تو انسان اپنے معاشروں میں اس چیز کو ناپید کر چکا ہے۔ اور پھر اگلی رکوع میں ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت آیت کا ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العالمین 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور 3 چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بقیہ تمام صورتیں اور آیات کو چھوڑ دے، اگر اللہ رب العالمین صرف اس ایک آیت کو نازل فرماتے تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اور اس کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 3 چیزوں کا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں سے آپ کو 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العالمین آپس میں آپ کے معاملات میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ جو بھی معاملات ہو اس میں عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے، والاحسان یعنی نیکی کا بدلہ اس سے زیادہ نیکی سے دیا جائے، وایتاء ذی القربى اور جو رشتہ دار ہیں، جو کمزور رشتہ دار ہیں ان کو نوازا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ان 3 چیزوں کا اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں اور 3 چیزوں سے منع کر رہے ہیں کہ ینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے منع کرتے ہیں، بری چیزوں سے اور سرکشی سے منع کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی فضائل بیان کیے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد فرمانبردار اور بے حد شکر گزار تھے اور وہ شرک سے متنفر تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مقام عطا فرمایا اور امت کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ اگلی رکوع میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا اور اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کا نظارہ کروایا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو امت کو تحفے میں 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، اور یہ تحفہ دیا گیا کہ
کہ یہ نماز پڑھنا یہ مومن کی معراج ہے، کہ اگر مومن چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اس سے بات کرے، تو وہ نماز پڑھے، یہ مومن کی معراج ہے۔ اور اس کے بعد اگلی رکوع میں 8 ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جو بھی کسی بھی ریاست کے لیے منشور کا حیثیت رکھتے ہیں۔ 8 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا وہ شرک ہے، اور شرک کا اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور حاجت روی پورا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ کسی کی کوئی حاجت ہو تو آپ اس کو پورا کریں، اور اگر کسی سائل کی حاجت آپ پوری نہ کر سکیں تو اسے نرمی سے جواب دیں، اسے جھڑکنے سے منع فرمایا۔ اور اگلی رکوع میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے سے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نہ زیادہ سختی کی جائے اور نہ زیادہ نرمی کی جائے، اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا، ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور مال یتیم کی حفاظت کا حکم دیا گیا، قول اور قرار کی پابندی کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا، اور غرور اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی تھی، انہی باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو انہی باتوں کے ذریعے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، رب کی جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رکوع میں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا کہ راتوں کو اٹھ کر کسی وقت کسی پہر اپنے رب کے ساتھ محو کلام ہویا کرو، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقام محمود کی خوشخبری دی گئی، اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہم نے قرآن مجید کی جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اندر شفا اور رحمت ہے، ان کو اگر پڑھا جائے تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔